بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام مولانا سید تقی حیدر نقوی صاحب سے، جو حجت الاسلام والمسلمین حاج آقائی شیخ مہدی مہدی پور، جو ہندوستان میں دفتر مقام معظم رہبری میں نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہندوستان میں نہیں ہیں، اگر ہوتے تو ضرور تشریف لاتے۔ آپ ان کا پیغام یہاں پر پڑھ کر سنائیں گے۔ نعرہ صلوات۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب، حجت الاسلام مولانا سید رضا شاکری صاحب، مولانا تقی برقعی صاحب اور تمام علماء اکرام اور مومنین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغام حجت الاسلام غیر مہدی مہدوی پور کی جانب سے ہے، چونکہ وہ خود ہندوستان میں تشریف نہیں رکھتے ہیں، ایران کے سفر پر ہیں، لہٰذا ان کا حکم تھا، میں خود تو مجھے آنا ہی تھا، لیکن انہوں نے حکم دیا کہ میں ان کی جانب سے اس پروگرام میں خصوصی طور پر شرکت کروں اور ان کی نمائندگی کے طور پر ان کا پیغام جو خاص کر انہوں نے لکھا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ لہذا میں ان کی جانب سے جو ان کا پیغام ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ مقام مسرت ہے کہ مؤسسے نور ہدایت فاؤنڈیشن لکھنؤ نے علامہ سید دلدار علی نقوی غفرانمآب علی اللہ مقامہ کی عظمت و منزلت کی تجلیل کے لیے عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ بعض مصروفیات کی بنا پر میں اس سیمینار میں شرکت سے محروم رہا، لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ علامہ دلدار علی غفرانمآب جیسی نامور اور عظیم المرتبہ شخصیت کے متعلق اپنی عقیدت اور خیالات کا اظہار کروں اور اس سیمینار کے جملہ محتمم حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے شیعوں کے امتیازات میں سے ایک اہم امتیاز ایسے مفکرین اور بلند مقام علماء کا وجود مبارک ہے جنہوں نے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی تحفظ اور احیاء میں زندہ اور کلیدی کردار ادا کیا ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے ایسی گراں قدر اور وقی علمی میراث چھوڑی ہے جس کے ذریعے انہوں نے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات اور مقدمات کے بارے میں موجود شکوک و شبہات کے ازالے کا بہترین انداز میں دفاع کیا ہے۔ یقیناً ایسے متکلمین، فقہا اور علماء کا وجود مبارک بر صغیر کے لیے سرمایہ افتخار ہے، خاص طور پر ہندوستان کے تاریخی شہر لکھنؤ کہ جس کی آغوش میں نامور علماء اور مفکرین نے پرورش پائی اور مکتب فقہی و کلامی لکھنؤ کی تشکیل میں بنیادی کردار نبھایا، جن میں آیت اللہ دلدار علی غفرانمآب خاص اہمیت کے حامل ہیں، جنہوں نے قابل قدر شاگردوں اور اپنے عالم بیٹوں کی تربیت کی، جیسے سلطان العلماء سید محمد، سید العلماء سید حسین اور دوسرے 3 فرزند
اور ممتاز العلماء سید محمد تقی مرحوم اور ان کے مانند دوسرے علماء کے جنہوں نے مکتب اہل بیت کے فروغ میں بنیادی کردار پیش کیا اور علم کلام کی بیش قیمت اور گراں قدر کتاب عماد الاسلام کی تالیف کی، جو حضرت غفران مآب کے علمی اور اعتقادی کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ ہے کہ جو خدا کے فضل و کرم سے یہ کتاب 20 جلدوں پر مشتمل ایران کے شہر قم سے زیور طباعت سے آراستہ ہو رہی ہے۔ اس موقع پر سرزمین لکھنؤ کے دیگر خانوادوں کے کارناموں کو بھی یاد کیا جائے جو کہ لکھنؤ کے آسمان فقاہت و کلام کے درخشندہ ستارے ہیں، جیسے خاندان اوقات مرحوم علامہ مفتی محمد قلی اور ان کی اولاد امجاد، مخصوصاً علامہ میر حامد حسین موسوی اور ان کی اولاد امجاد علی اللہ مقامہ، نیز خاندان جزائری علامہ مفتی محمد عباس شستری اور علامہ نجم الملت علی اللہ مقامہ۔ اسی طرح خاندان باقر العلوم علی اللہ مقامہ کو بھی یاد رکھا جائے۔ یہ وہ خانوادے ہیں جنہوں نے پیہم جانفشانیوں کے بعد 1000 سے زائد گراں قدر تالیفات یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ میں اس موقع پر ہندوستان کے علماء کی خدمت میں کچھ اہم نکات پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بزرگوں کو سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آیت اللہ سید دلدار علی غفران مآب ان کے فرزندوں، شاگردوں اور علماء کے علمی اور تحقیقی سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس مردم خیز سرزمین کی آغوش میں پرورش پانے والے نوجوان علماء کہ بے فضل خدا جن کی خاصی تعداد قابل توجہ ہے، وہ مکتب اہل بیت کے عمیق مطالعے اور تحقیق کے ذریعے جدید شبہات کے ازالے کے لیے جوابات تیار کریں۔ خاص طور پر معاصر عہد میں میڈیا کی زہر افشانی سے شیعیت کی تحفظ کے لیے میدان عمل میں ڈٹے رہیں اور ہر شبہ کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ دوسرا، لازم ہے کہ وہ ادارے اور تنظیمیں جو شہر قم، لکھنؤ اور دہلی میں علماء کے آثار، خاص طور پر مکتب لکھنؤ کے احیاء کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ہر ممکن مدد کی جائے تاکہ مکتب فقہ و کلام سے متعلق تمام آثار کی تجدید اور تجلیل کی جا سکے۔ تیسرے، ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں علمی جلسوں کے انعقاد اور مقالہ نویسی کو ترجیح دی جائے تاکہ مکتب فقہی و کلامی لکھنؤ پر مشتمل اس مجموعے میں پیش رفت ہو سکے۔ خاص طور پر اس مکتب کے فروغ کے لیے ایک کتاب خانہ قائم کیا جائے تاکہ محققین حضرات کے لیے علمی ماخذ کی دسترسی آسان ہو سکے۔ چوتھے، میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے دفتر نمائندگی مقام معظم رہبری حفظہ اللہ کی جانب سے علامہ غفران مآب اور ان کے فرزندوں کے علمی و فکری آثار کی معرفی کے لیے 5 ضخیم جلدیں شائع کی ہیں اور اس کے علاوہ مکتب لکھنؤ کے تمام علمی آثار کے احیاء کے لیے ہمیں وقت آمادہ ہوں۔ 5ویں، ضرورت ہے کہ اس خاص نقطے پر بھی توجہ دی جائے کہ ہر حال میں آپسی اختلافات سے بچا جائے، اس کے بجائے علمی اور تحقیقی نگاہوں سے ہر کام کو دیکھا جائے اور اس کی پذیرائی کی جائے، کیونکہ تمام خانوادے اس مکتب کے درخشندہ ستارے ہیں۔ آخر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سیمینار کے محتممین کا دوبارہ شکریہ ادا کیا جائے اور امید کرتا ہوں کہ یہ سیمینار تمام اہداف کی حصول یابی میں مؤثر اور معاون ثابت ہو۔ والسلام علیکم۔ مہدی مہدوی پور۔ شکریہ۔